ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک مدینہ طیبہ پہنچے اور چند دن قیام کیا تو لوگوں سے پوچھا کہ مدینہ طیبہ میں اب کوئی ایسا آدمی موجود ہے کہ جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو؟ لوگوں نے بتلایا ہاں، ایک شخص موجود ہے جس کا نام ابو حازم ہے۔ سلیمان بن عبد الملک نے اپنا ایک آدمی بھیجا اور ان کو بلوا لیا۔ جب وہ تشریف لائے تو سلیمان نے کہا، اے ابو حازم، یہ کیا بے وفائی ہے؟ ابو حازم نے کہا، آپ نے میری کیا بے وفائی دیکھی ہے؟ سلیمان نے کہا کہ مدینے کے سب مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے، آپ نہیں آئے۔ ابو حازم نے کہا، امیر المومنین، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقف تھے اور نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا تھا۔ ایسے حالات میں خود ملاقات کے لیے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بے وفائی کیسی؟ اس کے بعد سلیمان نے کچھ سوالات شروع کیے اور کہا، اے ابو حازم، یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں۔ سلیمان نے اس بات کو تسلیم کیا اور پوچھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسا کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے، اور برے اعمال کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسا کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کر آقا کے پاس حاضر کیا جائے۔ سلیمان یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا صورت تجویز کر رکھی ہے۔ ابو حازم نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو تو پتہ لگ جائے گا۔ سلیمان نے دریافت کیا کہ قرآن کی کس آیت سے یہ پتہ لگے گا؟ فرمایا، اس آیت سے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک عمل کرنے والے جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور نافرمان دوزخ میں ہوں گے۔ سلیمان نے کہا کہ اللہ کی رحمت تو بڑی ہے، وہ بدکاروں پر بھی حاوی ہے۔ فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں سے قریب ہے۔ پھر سلیمان نے پوچھا کہ کون سی دعا زیادہ قابل قبول ہے؟ تو فرمایا، جس شخص پر احسان کیا گیا ہے اس کی دعا اپنے احسان کرنے والے کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے۔ پھر دریافت کیا کہ صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا، مصیبت زدہ سائل کے لیے باوجود اپنی تنگی اور فقر کے جو کچھ ہو سکے اس طرح خرچ کرنا کہ اس پر احسان بھی نہ جتلایا جائے اور نہ ہی ٹال مٹول کر کے اس کو تکلیف دی جائے۔ پھر دریافت کیا کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے؟ فرمایا، وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت کام کیا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی ہو۔ پھر پوچھا کہ مسلمانوں میں کون سا شخص بے وقوف اور احمق ہے؟ فرمایا، وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کی اس کے ظلم میں مدد کرے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس نے دوسرے کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا۔ سلیمان نے کہا، صحیح فرمایا۔ سلیمان نے کہا کہ ابو حازم، کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں؟ فرمایا، خدا کی پناہ۔ سلیمان نے پوچھا، یہ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ میں تمہارے مال و دولت اور عزت اور مال و متاع کی طرف کچھ مائل ہو جاؤں جس کے نتیجے میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے۔ پھر سلیمان نے کہا، اچھا کوئی آپ کی کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو بتلا دے، ہم اس کو پورا کریں۔ فرمایا، ایک حاجت ہے
کہ جہنم سے نجات دلا دو اور جنت میں داخل کرا دو۔ سلیمان نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ فرمایا کہ پھر مجھے آپ سے کوئی اور حاجت مطلوب نہیں۔ آخر میں سلیمان نے کہا اچھا میرے لیے دعا کیجیے۔ تو ابو حازم تابعی رحمت اللہ علیہ نے یہ دعا کی، یا اللہ اگر سلیمان آپ کا پسندیدہ ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کو آسان بنا دے، اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس کے بال پکڑ کر اپنی مرضی اور محبوب کاموں کی طرف لے آ۔ سلیمان نے کہا مجھے وصیت فرما دیں۔ ارشاد فرمایا مختصر یہ ہے کہ اپنے رب کی عظمت اور جلال اس درجے میں رکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے منع کیا ہے، اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جس کی طرف آنے کا اس نے حکم دیا ہے۔